الحمد لله الذي أشرق نور نبوة حبيبه وآدم بين الطين والماء، والصلاة والسلام على من فتح به باب النبوة وبه الانتهاء، وعلى آله وأصحابه الذين شرفهم بما يغبطهم أهل الموقف جمعا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. حضرات گرامی، اللہ جل جلالہ کے فضل سے توقیر المدرسین، فخر الاماثل، فخر المناظرین حضرت علامہ مفتی توقیر احمد جلالی بندیالوی دامت برکاتہ، آپ کی قیادت میں محترم المقام حاجی رفیق صاحب اور دیگر احباب کی کاوشوں کوششوں سے جلیل القدر علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مولانا سید توقیر الحسن شاہ صاحب مشہدی بندیالوی سبحانی حافظہ اللہ تعالی، حضرت علامہ مولانا مفتی عبد الرحمن عطاری دامت برکاتہ العالیہ، میرے سامنے جلوہ گر حضرت علامہ مفتی صاحب فیض مفتی علاء الدین صاحب بندیالوی دامت برکاتہ العالیہ، ان جیسی علمی قد آور شخصیات کی موجودگی میں 7 ستمبر جیسے تاریخی دن کو اس مبارک مقدس معطر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رسول دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی طرف منسوب ایک خوبصورت عنوان کے تحت ہم سب کو اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات گزارنے کی سعادت میسر آ رہی ہے. دعا فرمائیے اللہ جل جلالہ شرف قبولیت عطا فرمائے. بالعموم منتظمین، کاوش کرنے والے، کوشش کرنے والے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہماری محفل اس طرح ہو، اس طرح ہو، پورا سال اس کی لطافت محسوس ہو. میں قبلہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیان کرنے والے
اور محفل کروانے والے، ان کی اگر نیت یہ ہو کہ ہماری اس کاوش کوشش سے اللہ راضی ہو، رسول اللہ راضی ہو، تو محفل قبول قبول۔ اور اگر اس کے برعکس ہے معاملہ تو ویسے ہی فضول ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرے اینڈ پہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں اطمینان قلبی کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے نیت کی، اللہ جل جلالہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ دل کی کسی نہا خانے میں کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معافی عطا فرمائے اور اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ باقی بھی اس نے ظن ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہی ہر مسلمان کے پیش نظر ہوتی ہے۔ اللہ پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا محفل کا جو اصل ہے وہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کا فضل ہے ہی ہے، اس معاملے سے آپ بالکل مطمئن ہو جائیں، جو حاضر ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں بالکل اطمینان قلبی محسوس کریں۔ اب اس سے اگلے مرحلے کی طرف آ جائیں۔ آج کے مبارک دن کو کوئی اور عنوان بنتا ہی نہیں، آج کا عنوان شرق غرب شمال جنوب میں ایک ہی ہے کہ میرے رب نے ہمارے آقا و مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو بے شمار شانیں عطا فرمائی ہیں، اس میں ایک عظیم منفرد عظمت ختم نبوت کا تاج دے کر بھی عطا فرمائی۔ میں آپ کے سامنے جو روایتی تقریر ہے اس سے ہٹ کے چند باتیں بالخصوص اپنے بچوں اور نوجوان بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بالعموم سب ہی میرے مخاطب ہیں، لیکن جو سفید ریش ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے گرم سرد زندگی کے اتار چڑھاؤ، مختلف معاملات، مختلف مراحل ان کا سامنا کر چکے ہیں، اور ہمارے نوجوان یا ہمارے بچے انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے، کہاں کب کیا کس لبادے کس پرکشش لفظ کے پردے میں چھپی کون سی دعوت مفاد کے لفافے میں لپٹی ہوئی زندگی کے مختلف مراحل میں ان کے سامنے ہو، وہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ان کی تربیت کے لیے ان کی خدمت میں ایک دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے چند گزارشات میں عرض کروں گا۔ ویسے تو ان دنوں جہاں پہ موقع مل رہا ہے میں ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ نوٹ بک موجود ہو، ان چیزوں کو نوٹ کیا جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم دل کی کتاب باہو اور اس پہ میری گزارشات کو نقش کرتے چلے جائیں، اور الدرس و حرف و تکرار و الف کے تحت اس کو جہاں جائیں جدھر جائیں بیان کرتے چلے جائیں۔ امید اس رب کی رحمت واسعہ سے یہ ہے یہاں رسول اللہ کے دین کے مخلص خدام کھڑے ہوں گے، رب کائنات ان کے قدموں میں حشر میں کہیں ہمیں بھی جگہ عطا فرما دے گا۔ ذرا میرے ساتھ بسم اللہ سے پڑھ لیجئے، میرے دائیں بائیں مدرسین موجود ہیں۔ اس دور کے جو بندیالی فیضان کے وارث ہیں ان کے فیض سے لبریز سینے وہ موجود ہیں۔ بسم اللہ سے پڑھ لیجئے، اور آج ہم طالب علم بن کے اس چیز کو سمجھتے ہیں، سنتے ہیں اور یہ لطف لیتے ہیں کہ مدارس میں طالب علم جو ہے وہ کس طرح پڑھتے ہیں، اس کی کوئی ایک آدھی جھلک ہم دیکھتے ہیں۔ لہذا ذہنوں کو ذرا فریش رکھ کے متوجہ ہو کے آپ اس سعادت کو حاصل کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ
وأصحابه وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. یہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو عقیدہ ہے ہمارا، عقیدہ ختم نبوت، اس کی اہمیت کیا ہے، پھر اس کا لغوی معنی کیا ہے، شرعی معنی کیا ہے، قرآنی اسلوب کیا ہے، منکرین کا شرعی حکم کیا ہے، اس پہ اگر کوئی دعویٰ کرے تو اس سے معجزہ طلب کرنے والا، اس کے بارے میں ارشادات عالیہ کیا ہیں، قرآنی آیات بینات اس عقیدے کے حوالے سے کیا فرماتی ہیں، احادیث طیبہ کیا نور عطا فرماتی ہیں، اجماع صحابہ و اجماع امت کیا رہنمائی کرتا ہے، قادیانی لعین کا کردار کیا تھا، اس کے اللہ جل جلالہ کے بارے میں انبیاء کرام علی نبینا علیہ السلام، بالخصوص حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، دیگر انبیاء، قرآن مجید، اس کے حوالے سے اس نے کیا انداز اختیار کیا، آئین پاکستان اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اس کے تضادات، اس کے کذب بیانی، اس کی پیشین گوئیاں، انہوں نے کس طرح اس کے منہ پہ کالک ملی ہے، اور قادیانی ارتدادی سرگرمیاں اس دور میں کس انداز میں جاری ہیں، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ، اس حوالے سے شریعت مطہرہ کیا رہنمائی کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا اپنے اپنے دائرہ کار کے مطابق کیا فرض ہم پہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس اظہار غلامی کو اپنی طرف سے تازہ رکھیں اور اس فرض کو ادا کریں، اس انداز میں ادا کریں کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی، روزے سے آواز آئی او میرا فقیر. تو وہ فرض ادا کرنے کے لیے بندے کے اندر صلاحیت ہو، سمجھے ان چیزوں کو، تو پھر جا کر یہ سعادت بندے کو میسر آتی ہے. سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھ لیجئے. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، غیر مسلم مسلمان ہونا چاہے تو اس کے لیے رسول اللہ کو آخری نبی ماننا ضروری ہے. اور جو اس مبارک دائرے میں آ چکے ہیں وہ چاہیں کہ مرتے وقت تک یہ سعادت میسر رہے، اور جب حضرت اسرائیل آئیں تو پھر بھی اللہ جل جلالہ کی وحدانیت اور رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے انداز میں ہم دنیا سے جائیں اور اصل زندگی کا آغاز کریں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آخری سانس تک تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہوا. ایک اس کی اہمیت کے لیے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی اس دائرے میں آنا چاہتا ہے تب بھی اس عقیدے کو ماننا ضروری ہے، اور جس کو رب کائنات نے یہ فضل فرمایا ہے، اس کو ایمان کی دولت دی ہے، اور وہ چاہتا ہے یہ نور میری قبر کو بھی روشن کرے، یہ نور حشر میں مجھے سرخروئی دلائے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سارے مفادات قربان کرنے پڑے تو کر دے،
اس عقیدے میں کجی کبھی بھی نہیں آنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز قبر بھی روشن ہوگی اور حشر میں رسول اللہ کی توجہ بھی نصیب ہو جائے گی۔ ایک اس کی اہمیت کا پہلو یہ ہے۔ دوسرا، قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات بینات رسول عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس کے 210 سے زائد جواہر پارے ہیں، احادیث متواترہ۔ میں عرض کروں گا جس قدر وقت ہوا اس کے مطابق حدیث متواترہ اور کیا کس کو کہتے ہیں اور اس کے کیا اس سے استدلال کیا ہوتا ہے۔ اجماع صحابہ، اجماع امت، عالم ارواح، عالم دنیا، پہلے انبیاء کرام علیہ نبینا علیہ السلام پر آنے والی کتابیں، عالم برزخ، اور جب حشر میں بندہ جائے گا ہر عالم میں اللہ جل جلالہ نے محبوب کریم کی ختم نبوت کے ڈنکے بجائے ہوئے۔ عالم ارواح میں ختم نبوت کا تذکرہ موجود۔ پہلی کتابوں میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں میں اسکندریہ کا کوئی کنیسہ میں نے نہیں چھوڑا، بڑے بڑے پادریوں کے پاس میں گیا، ان سے میں پوچھا کرتا تھا، سوال جواب ہوتے تھے، اور وہ پادری جو عیسائیت کی تعلیمات پر پوری طرح کاربند، بڑا پادری جو اور پوری طرح ان تعلیمات میں اس انداز پہ کاربند کہ خلق خدا کا اس کی طرف رجوع ہے، اس کے پاس صبح و شام لوگ آتے ہیں، اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی عرض معروض پیش بھی کرتے ہیں، اور جب وہ ان کی عرض معروض سن کے اس پر اپنا اظہار کرتا ہے، جو بھی انداز وہ اختیار کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ اپنا فضل بھی عطا فرما دیتا ہے۔ فرماتے میں ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوا اور جا کر میں نے یہ عرض کی کہ اے اس کنیسہ میں موجود اس بڑی سیٹ پہ عیسائیت کے اعلیٰ ترین مبلغ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی نبی آئے گا اس کے بعد کسی کو نبوت دی جائے گی؟ انہوں نے فرمایا نعم وہ احمد وہو آخر الانبیاء لیس بینہ و بین عیسیٰ احد۔ اے مجھ سے پوچھنے والے، کتابیں ہماری اعلان کرتی ہے عیسیٰ کے بعد صرف ایک نکالا ہے، مکہ میں مبعوث ہوگا، احمد نام ہوگا، اور ختم نبوت کا تاج اس محمد کریم کو میرا رب کائنات عطا فرما دے۔ پہلی کتابوں میں تذکرہ، یہ میں نے کیوں ذکر کیا ہے ورنہ وہ میں حوالہ جات سارے ہیں، وقت ہوا تو عرض بھی کر دوں گا کہ عالم برزخ میں کس طرح، اور یہ آگے عالم آخرت میں کس انداز میں جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخر میں رہنمائی کریں گے کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں قاد بزم معاشر کا ان کی شان محبوبی دکھائی جائے، تو جب وہ رہنمائی کریں گے کہ آج بگڑی ادھر سے بننی ہے، تو جب خلق خدا ادھر حاضر ہوگی تو وہاں بھی ختم نبوت کی تاجداری کے نعرے خلق خدا کی زبان پہ لگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ میں نے ایک پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ جہاں پہ ذکر ہو سکتا ہے اللہ جل جلالہ نے عالم ارواح میں بھی اس کا ذکر فرمایا، عالم دنیا میں بھی فرمایا، پہلی کتابوں میں بھی ذکر فرمایا، قبر میں جائیں گے وہاں پہ بھی تذکرہ ہوگا، حشر میں حاضر ہوں گے تو وہاں پر بھی ختم نبوت کا تذکرہ ہوگا۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے عقیدہ ختم نبوت کو کیا اہمیت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے عقیدہ ختم نبوت اگر ہے تو دین اسلام ہے، اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو اسلام کی کوئی بھی تعلیم ہے نہیں ہے۔ تورات پہلے تھی، زبور تھی، انجیل تھی، تعلیمات بھی تھیں، احکام بھی تھے، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ پہلے نہیں تھا۔ وہ اعلان کرتے رہے
کہ جن کا اعلان کرنے ہم آئے ہیں وہ احمد مجتبیٰ آخر میں تشریف لائیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت نہیں تھا تو آج قرآن کی تعلیمات وہ موجود نہیں ہیں، زبور کی تعلیمات موجود نہیں ہیں، پہلے جتنے احکامات تھے وہ موجود نہیں ہیں، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ موجود نہیں تھا۔ ختم نبوت کا تاج پہلے کسی کو دیا نہیں گیا تھا۔ جب میرے مصطفیٰ کریم کو ختم نبوت کا تاج میرے رب نے عطا فرما دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے نماز بھی ہے، قیامت تک کے لیے روزہ بھی ہے، قیامت تک کے لیے حج اور زکات بھی ہے، قیامت تک کے لیے قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو تو کوئی بھی جلو پلو کھڑا ہو سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب نماز کی اب ضرورت نہیں ہے، عید کافی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کون سا وہ آخری نبی تھے؟ میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں اب وہ تعلیمات پہلی مکمل ہو چکی ہیں، اب وہ تعلیمات ہوگی جو میں بیان کروں گا۔ کوئی بھی جس طرح پہلی تعلیمات ختم ہوئی ہے اور قرآن مجید کی اپنی تعلیمات ہے، اس طرح باقی تعلیمات بھی ختم ہو سکتی ہے کہ کون سا وہ خاتم النبیین ہے۔ میرے رب نے ختم نبوت کا تاج دے کر یہ بتلا دیا ہے کہ اب کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا، ہم نے جو مصطفیٰ کو دے دیا ہے کہ ہمیں تک کے غلاموں کے لیے فرما دیا ہے۔ ختم نبوت، ختم نبوت۔ بات کو سمجھیے گا کہ کوئی بندہ بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ جناب اب نماز کی ضرورت، بلکہ آپ جیلم کے رہنے والے ہیں، یہاں تو بات عام ہوتی ہے کہ سنتوں کو چھوڑو، فرضی کافی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عملاً یہ کہتے ہیں کہ فرضوں کی کیا بات کرتے ہو، سال میں عید ہی کافی ہے، اور کچھ ذرا اس سے کم جمعہ کافی ہے، اور کچھ یہ کہ بس ٹھیک ہے صرف فرض ہی کافی ہے۔ یہ انداز آپ نے تو دیکھا ہوا ہے۔ ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہو تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے جی قرآن مجید کی تعلیمات کا وقت مکمل ہو چکا ہے، اب ہم نئی تعلیمات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ قرآن مجید کا قیامت تک کے لیے سرمدی سچائی ہونا، اس کی بنیاد ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہے۔ نماز کا نماز ہونا، اس کی بنیاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ تو ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے سے 3-4 پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ پہلا یہ کہ قرآن مجید کی نصوص 100 سے زائد، 210 سے زائد احادیث طیبہ، اجماع صحابہ، اجماع امت وہ عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتے ہیں۔ دوسری یہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اہم مواقع تھے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر وہ رکھا ہوا ہے۔ تیسری یہ کہ یہ پردہ ناموس سے دین مصطفیٰ است، لا نبی بعدی انسان خدا، یہ اللہ کا احسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی ناموس کا پردہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ ایک لفظ میں اگر بیان کرنا چاہیں تو مطلب یہ بنتا ہے کہ قصر اسلام کی جو پوری عمارت ہے اس کی بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ ہو گیا اس کا ختم نبوت کے عقیدے کی اہمیت۔ اس کے آگے ہماری ہیڈنگ ہے لغوی معنی۔ جب قادیانی بات کرتے ہیں نا، 18 کروڑ غالباً قادیانی ہے اس ٹائم، کم از کم سب سے زیادہ پاکستان میں موجود ہے، سب سے زیادہ۔ اور اس فتنہ کی وہ نمو پیدائش وہ بھی ہمارے بر صغیر کی ہے۔ ہمارے بیٹوں پیش میں ہمارے بچے، ہمارے نوجوان لوگ ان کے شکار ہوتے ہیں، اس لیے ان باتوں کو ذرا توجہ سے بالخصوص بچے اور نوجوان اور بالعموم سارے سنیے۔ ختم نبوت کا لغوی معنی خاتم النبیین لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ویسے لغوی معنی کا اصطلاحی معنی میں بعض اوقات اعتبار ہوتا ہے، لیکن پوری طرح وہ مفہوم اصطلاحی معنی میں یا شرعی معنی میں پایا جائے یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نماز کے لیے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے صلاۃ۔ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ صلاۃ۔ اور صلاۃ کا معنی ہے رحمت،
آگے فرشتوں کی طرف نسبت ہو، بندوں کی طرف نسبت ہو، اللہ کی طرف نسبت ہو تو فرق کیا جاتا ہے۔ لیکن لغوی معنی اس کا ہے رحمت۔ لیکن جب ہم لفظ صلاۃ استعمال کرتے ہیں، نماز لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کا معنی رحمت ہے نہیں لیتے، بلکہ مخصوص ارکان جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ ہم مراد لیتے ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ کا معنی پاکیزگی، بڑھانا۔ جب ہم زکوٰۃ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ہم پاکیزگی یا بڑھانے والا معنی مراد نہیں لیتے۔ صاحب نصاب بندہ ہو، اس پر اس کے مال پر سال گزر جائے تو اس نے 40واں حصہ نکالنا ہے، اس کو ہم زکوٰۃ کہہ دیتے ہیں۔ صوم کا لغوی معنی ہے رکنا، اصطلاحی معنی جو ہے اس میں لغوی معنی کا اعتبار ہے، لیکن اصطلاحی معنی اور ہے۔ برکیف لغوی معنی اور شرعی معنی دونوں میں فرق بھی ہو سکتا ہے، اور لغوی معنی کا شرعی معنی بھی اعتبار ہو ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن ختم نبوت کا مسئلہ وہ ہے، اللہ جل جلالہ نے کسی پہلو کے حوالے سے گنجائش چھوڑی ہی نہیں ہے۔ وہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ اگر لغت کو دیکھو گے کہ لغت کیا کہتی ہے تو وہ بھی پائیدار ختم نبوت کے نعرے لگاتی ہوئی نظر آئے گی، اور اگر شرعی معنی کو دیکھو گے تو وہ بھی یہ بتلاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اے امت مصطفیٰ، تم وہ خوش قسمت ہو، تمہیں رب نے آخری امت بنایا ہے اور تمہارے محبوب کو آخری نبی بنایا ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں، کوئی بھی لغت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، قادیانی اس میں اعتراض کرتے ہیں، میں تھوڑا اشارہ کروں گا، اور ہمارے جلسے میں موجود ہوتے ہیں اور ساتھ والے وہ اس طرح کیوں نہیں مان رہے ہوتے ہیں؟ دیکھو نا، یہ تو ہم نے کہا تھا نا کہ اس کا یہ معنی ہے، مولوی صاحب دیکھیں اتنا بیان کر کے تو آگے جا رہے ہیں، اس کا تو میں نے تمہیں یہ بتلایا تھا نا، تو میں ضرور انشاءاللہ العزیز کچھ جو ہر اعتراض بیان بھی نہیں کرنا ہوگا، جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ لغت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، بالخصوص علماء موجود ہیں، قرآن کی لغت کے اعتبار سے سب سے اچھی کتاب گردانا جاتا ہے مفردات امام راغب کو۔ آپ فرماتے ہیں خاتم النبیین لأنه ختم النبوہ، محمد کریم خاتم النبیین ہے کہ اللہ جل جلالہ کے محبوب نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے۔ جو قصر نبوت تعمیر ہو رہا تھا اس میں ایک اینٹ کی جگہ موجود تھی، رب کائنات نے مصطفیٰ عطا فرما کر نبوت کے معاملے کو مکمل فرما دیا۔ لسان العرب کوئی بھی لغت کی کتاب جو متعصب بندے نے نہ لکھی ہو، یہ آج کی نہ ہو، اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو خاتم، خاتم، خاتم القوم، ختام القوم، ختام القوم، یہ خاتم میم کا مادہ جہاں ملے گا وہاں پر آپ کو معنی ملے گا آخری۔ اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ کو آخری نبی بنایا ہوا ہے۔ اتنی بڑی مجھے پانی کی، لیکن حاجی صاحب کا جو اخلاص محبت برا لنگر شریف تھا اس میں اسرار شامل ہو گیا، اور اس کے نتائج ابھی ہمارے سامنے ہیں۔ اچھا آگے آ جائیں، میں مختصراً شرعی معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں اور آپ کے وصال ظاہری کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی۔ یہ میرے بچے اور جوان ذرا اس لفظ کو ذہن میں بٹھا لیں۔ شرعی معنی کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، تو ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی یا آپ کے وسائل ظاہری کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، کسی کو نبوت مل نہیں سکتی۔ آرے بازار ہے راول پنڈی، وہاں ہماری تربیت نشست تھی، ایک شاہ صاحب آئے، وہ فرمانے لگے یہاں کسی نے کہا 5000، کسی نے کہا 500 بندے قادیانی ماضی قریب میں ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے یہ میں عرض کرتا ہوں۔
قادیانی کہتے ہیں ہاں جی تاجدار ختم نبوت کا خاتم النبیین کا نعرہ لگاتے ہو، بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ تو جو بندہ علماء کے پاس بیٹھتا ہے جمعے کی دوسری اذان کے وقت جوتے نہیں اتار رہا ہوتا بلکہ پہلے آتا ہے یا درس و تدریس میں شامل رہتا ہے، وہ میں پرمگا سینہ ٹھوک کے کہتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، زندگی گزاریں گے، 40 سال تقریباً گزاریں گے، اور روضہ مقدسہ گنبد خضرا شریف وہاں پہ ان کا مدفن ہوگا، ضرور تشریف لائیں گے۔ اور جو بیچارہ دینی حوالے سے مفلس ہوتا ہے اس کو علماء کے ساتھ زبر یا بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی، وہ کہتے ہیں پوچھوں گا، وہ کہتے ہیں اچھا پوچھنا قاری صاحب سے۔ بالخصوص نوجوان جو ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، الہاد کے بعد سب سے تیزی سے پھیلنے والی چیز جو ہے یہ قادیانیت ہے، الہاد کے بعد دوسرے نمبر پر۔ وہ کہتے ہیں آئیں گے جی، آئیں گے، وہ نبی ہیں جی، نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ نبی ہیں اور آئیں گے بھی، پھر خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ خاتم النبیین کا مطلب ہے آخری نبی، اور تم کہتے ہو خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور تم ہی کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے، اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وہ نبی بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی نبی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لفظوں سے نہیں کہتے، مطلب تمہارا بھی یہ ہے کہ خاتم النبیین ہونے کے باوجود کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ یہ وہ باقاعدہ اعتراض کرتے ہیں، اور جو افلاس کا شکار ہے، علماء کے پاس علماء کے ساتھ ربط ضبط نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، سننا سنانا نہیں ہے، مخلص علماء کے ساتھ خطبہ جمعہ کے وقت بھی دینی تعلیم سے وہ نابلد رہتے ہیں، وہ یہاں پہ کھسکتے ہیں اور تسلی سے کھسکتے ہیں۔ یار یہ تو بات ہے، یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا اس طرح، بس یہ اسلام کو بڑا غصت رکھتا ہے۔ اب تو میں کیا بتاؤں آپ کو، اب تو یہودیت اور عیسائیت، عیسائی اور یہودی کو کافر کہنا، اس کے خلاف اتنا شدت سے پراپوگنڈا ہے۔ اپر کلاس کا اسٹوڈنٹ اب یونیورسٹی کا لے لے تو وہ کہے گا نہیں جی یہودیوں کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، عیسائیوں کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور آگے ایسے ہے ایسے ہے، جو اس کے ذہن میں فیڈ کیا گیا ہے۔ اب اتنی شدت سے پراپوگنڈا ہے کہ آپ 2-4 سال کے بعد اپنے دائیں بائیں ایسے نوجوانوں کو سنیں گے جو باقاعدہ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اب وہ بندہ قادیانی کہتا ہے جناب جب آخری نبی ہیں، اتار ہی لئیے جی، اتار ہی لئیے، جب آخری نبی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو جب وہ آئیں گے تو آپ اسے کو مان لیں گے، تو کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ آپ شرعی مناظر میں بٹھا لیں، ہمارے علماء نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اگر ہمیں علم نہیں تو ہماری کوتاہی ہے۔ مفسرین کرام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے اعتراض نہیں کیا جا سکتا، لأنہ ینبأ قبلہ، کہ جن کو عیسیٰ کہا جاتا ہے جب محمد کریم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ کو نبوت رب کائنات نے اس اعلان سے پہلے دی ہوئی ہے، آپ کے بعد کسی کو نبوت ملے نہیں سکتی۔ لہذا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اعتراض کرے تو اگر بات غیرت ہو، سمجھدار ہے، مسلمان رسول اللہ کا غلام ہو، تو وہ اس کو کہے آج کے بعد مجھ سے تم نے مخاطب نہیں ہونا، تو مکار فریبی بندہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت ملے نہیں سکتی۔ جو کچھ چکر دینا چاہ رہا ہے اس کو میں بڑی اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، جن کی بات تو کر رہا ہے وہ محمد کریم سے پہلے نبوت کا اعلان کر چکے ہیں۔ جب محمد کریم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، رب کائنات نے ان کو نبی بھی بنایا ہے اور تاجدار انبیاء کا تاج بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ بات آپ کے تھوڑی ذہن میں بیٹھ گئی،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ضرور تشریف لائیں گے، لیکن ان کو نبوت رسول اللہ کے اعلان سے پہلے ملی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے جب ہم خاتم النبیین کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا۔ پھر آگے ویسے تو میں نے آیات بینات کو ذکر کرنا تھا، لیکن ہم خاتم النبیین کی بات چل رہی ہے تو ساتھ ہی یہ بات میں کر دیتا ہوں۔ پھر وہ سادہ بندے اٹھ کے کہتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یار خاتم النبیین؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں خاتم المحدثین۔ وہ کہتا ہے علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نے جگہ جگہ کیا لکھا؟ تو وہ ہم کہتے ہیں خاتم المحققین۔ وہ کہتا ہے یہ شاعروں کو کیا دیا جاتا ہے، یہ خاتم الشعراء ہے، لفظ خاتم بولا جاتا ہے۔ اور خاتم المحدثین کا اگر مطلب یہ ہو کہ آخری محدث، پھر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی محدث نہیں ہونا چاہیے۔ خاتم المحققین کا مطلب یہ ہو کہ آخری محقق، پھر علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی محقق نہیں ہونا چاہیے۔ خاتم الشعراء کا مطلب یہ ہو کہ آخری شاعر، تو جس کو خاتم الشعراء کہا جا رہا ہے اس کے بعد کوئی شاعر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں، اور یہ اعتراض ہوئے ہیں، یقین کیجیے جب ہم خاتم النبیین کا یہ معنی کرتے ہیں نا آخری نبی، اور بس آگے یہ وضاحت نہیں کرتے، تو ہمارے اس عنوان کے تحت جو جلسہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں وہ خبیث اپنی خباثت پھیلانے کے لیے 7 لوگوں کو بٹھا کے کہہ رہا ہوتا ہے، دیکھا یہ خاتم النبیین کہہ رہے ہیں آخری۔ میں تمہیں بتایا تھا وہ خاتم المحدثین والی ہماری بات، وہ خاتم المحققین والی ہماری بات تمہیں بتائی تھی نا۔ تو پھر وہ ہمارے سادہ بندہ جو کہتے ہیں ہاں باقی مولوی صاحب نے تو بس اوپر سے یہ گزار دیا، تو اس کی عارض راز بیان نہیں کیا جاتا، ہر بات کا ہر بات کو تمام کے سامنے نہیں دیکھا جاتا، لیکن یہ چونکہ پیش آتی ہے اور میں پوری طرح اس بات سے آگاہ ہوں، عملاً پریکٹیکلی مجھے اس چیز کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس لیے آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ خاتم المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو تم کہتے ہو، اس کے بعد بھی تم محدث مانتے ہو، ہم مانتے ہیں محدث، بالکل مانتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آخری محدث نہیں، ہم خاتم المحققین علامہ شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دھڑلے سے کہتے ہیں، لیکن وہ آخری محقق نہیں ہے۔ اس طرح عوام خاتم الشعراء جس کے پر دل آیا کیا شعر لکھتا ہے اس کو کہہ دیا خاتم الشعراء، لیکن یہ دھوکہ دیتے ہیں وہ اصل مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تھوڑا سا۔ لوگ کسی کو اگر کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خاتم المحدثین۔ کون کہتے ہیں؟ شاہ عبدالعزیز کو خاتم المحدثین کس نے کہا ہے؟ لوگوں نے۔ کس نے کہا ہے؟ لوگوں نے۔ خاتم المحققین علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کس نے کہا ہے؟ لوگوں نے۔ خاتم الشعراء جو کہا جاتا ہے، لفظ کوئی بھی بول دے عوام سے تو وہ کون کہنے والا کون ہوتا ہے؟ عوام ہوتی ہے۔ کون ہوتی ہے؟ عوام۔ اور عوام کے کہنے کی بنیاد کیا ہوتی ہے اور عوام کی رسائی کتنی ہوتی ہے؟ علماء ہو، عوام ہو، خلق، مخلوق، اس کا علم محدود ہے۔ اس کا علم کیا ہے؟ محدود ہے۔ اپنے محدود علم سے وہ جو کہتے ہیں کہتے ہیں۔ تیسری بات، عوام کے کہنے کی یا علماء کے کہنے کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ حسن ظن۔ کیا بنیاد ہوتی ہے؟ حسن ظن۔ کہ حسن ظن ہے یہ خاتم المحققین کیا کہنے ان کے جو جنہوں نے، اور واقعتاً جن کو ہم کہتے ہیں نا خاتم المحدثین، انہوں نے جو حدیث شریف کی خدمت کی ہے وہ رب نے انہیں کو ہی سعادت عطا فرمائی، جن کو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کہے خاتم المحققین، ان علامہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کی شان و عظمت واقعتاً وہ ہے کہ ان کے نام پر یہ لقب جچتے ہیں، لیکن کہنے والے کون؟ ذرا بتائیں کس نے کہا؟ لوگوں نے کہا، عوام نے کہا۔ خاتم المحدثین کس نے کہا؟
لوگوں نے کہا، خلق نے کہا، مخلوق نے کہا، لیکن جن کو ہم خاتم النبیین کہتے ہیں اور ان کو لوگوں نے نہیں کہا، ان کو خالق کائنات نے قرآن میں خاتم النبیین فرمایا ہوا ہے۔ جن کو ہم خاتم النبیین کہتے ہیں ان کو یہ لقب محدود علم والے نے نہیں دیا۔ جس کی معلومات لامطلع ہیں اس خالق نے اپنے قرآن میں یہ لقب عطا فرمایا ہوا ہے۔ لوگوں کا علم لقب زبان سے نکلا لفظ، اس کی بنیاد اس میں ظن، جس وحدہ لا شریک کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس کے کلام کی بنیاد اس میں ظن نہیں ہے، اس کا کلام سراسر حقیقت بیان کرتا ہے اور حقائق بیان کر کے محبوب خدا کی عظمتوں کے جھنڈوں کو مزید بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس چیز کی آپ کو سمجھ آ چکی جی کہ خاتم المحدثین کو لے کر خاتم المحققین وغیرہ اس طرح کے الفاظ کو لے کر عقیدہ ختم نبوت پہ کوئی حملہ آور ہو تو وہ کذاب ہے، فریبی ہے، دھوکے باز ہے، اس کے پاس حقیقت حقیقی اعتبار سے کچھ بھی موجود نہیں۔ سمجھ آ گئی اس چیز کی؟ مزید آگے اس کو تھوڑا سا سن لیجیے۔ جنہوں نے کہا فلاں خاتم المحدثین، فلاں خاتم المحققین، ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا لا محدث بعدہ، اس کے بعد کوئی محدث نہیں آئے گا۔ کسی نے بھی کہا لا محقق بعدہ، ان کے بعد کوئی محقق نہیں آئے گا، کسی نے بھی نہیں کہا۔ اور جن کو ہم کہتے ہیں یہ خاتم النبیین ہے، قرآن کی 100 آیتوں نے بتایا کہ ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ محبوب کریم کے 210 سے زائد ارشادات نے بتایا کہ ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خاتم النبیین کا یہاں پر معنی وہ یہ نہیں ہے کہ اصل ہے، ان کے اندر یہ فلاں خاصہ بڑا درجہ عقل پایا جاتا ہے، ان کے اندر یہ فلاں خاصیت بڑی مختلف جہتوں کے اعتبار سے پائی جاتی ہے، یہ نہیں ہے اس کا معنی، بلکہ خاتم النبیین کا صرف ایک ہی معنی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس محبوب ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا ہے، اور اس معنی کی تعیین وہ مولانا صاحب نے نہیں کی، اس معنی کی تعلیم میں رب نے قرآن میں بیان کی ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنے استعمال میں بیان فرمائی۔ اور سبحان اللہ، کیا اس کو بیان کرنے کا اسلوب کیا ہے۔ ہم میں یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ خدا کی قسم کو کہتے ہیں نا، ڈاکٹر اگر ہو نا تعصب سے پاک ڈاکٹر، غیر مسلم بھی ہو اور ذہنی طور سے اس کے اندر گھٹن نہ ہو، تعصب نہ ہو، جس وقت وہ جس پہ انسانی پہ غور کرتا ہے نا، ڈاکٹری کا موضوع بدن انسانی ہے نا، طب کا موضوع جس میں انسانی اور اس کے کمالات پہ غور کرتا ہے، اگر اس کے اندر تعصب نہ ہو، اللہ جل جلالہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے جب وہ ان کمالات کو دیکھتے ہیں۔ ہم میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ خدا کی قسم اس زبان سے نکلا ہوا جو جملہ پڑھتے ہیں روح میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ سبحان اللہ، کیا کلام میرے محبوب نے فرمایا۔ آپ سنیں، لطف آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہیں 210 سے زائد ارشادات، اور جب وہ آئے گا ہمارا ایڈنگ آئے گی کہ ختم نبوت اور حدیث طیبہ میں عرض بھی کروں گا، ابھی صرف میں خاتم النبیین کے معنی کی تعیین کے حوالے سے آپ نے فرمایا قدیم قبات النبوہ فلا نبی بعدی ولا رسول، نبوت منقطع ہو چکی، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہو سکتا۔ کبھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
مجھے رب نے آخری نبی بنایا ہے، میرے پاس کوئی نبی۔ مثال سنیں ہمارے بزرگوں نے، یہ کوئی ہماری تحقیقیں نہیں ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے لنگر کھا کے سونے کی بجائے تھوڑا بہت لنگر کھا کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے۔ بزرگوں کے ارشادات ہیں، میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا انہوں نے کیا کلام فرمایا؟ فرماتے ہیں دیکھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ پڑھ کے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جی میں لا الہ الا اللہ کو بھی مانتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہو سکتا ہے، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے؟ سادہ سی بات ہے نا، کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھا تو ہر بندہ یہ کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس کو خدا کہتا ہوں وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور خدا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا نفی جنس، اس کے بعد الہ نکرہ مفردہ، اور لا نبیہ، انا خاتم النبیین، لا نبیہ، لا، اور اس کے بعد نکرہ مفردہ اور لا نفی جنس کا۔ سادہ سا بندہ بھی اس علمی سوغات کو اگر سمجھے تو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ جب میں لا الہ پڑھتا ہوں وہی لا الہ پر داخل ہے، اور یہ لا الہ بتاتا ہے کہ مطلقاً الوہیت کی نفی ہے ہر ایک سے، الہ الوہیت اس کا وہ سب سے معبود باطلہ سے نفی ہے ہر ایک سے، ہر معنی کے اعتبار سے۔ خدا صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا ہو نہیں سکتا۔ یہی لا جب نبی پر داخل ہوتا ہے تو یہ بتلاتا ہے کہ کوئی پروزی ہو، کوئی تشریح ہو، کوئی غیر تشریح ہو، کوئی کسی حوالے سے ہو، اس لائے نفی جنس میں نکرہ پہ داخل ہوتے عموم کا فائدہ دیتے یہ بتلا دیا ہے۔ جس طرح کوئی اللہ کے علاوہ خدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح محمد کریم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ رب نے ختم نبوت کا تاج ایک ہی ذات کو دیا ہے جس کو ہمارے آقا مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یہ خاتم النبیین اس معنی کی تعیین ہمارے بزرگوں نے جو موتی پروئی کہ جس طرح لا الہ مطلقاً الوہیت کی نفی اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ سب سے کر رہا ہے، اس طرح لا نبی بعدی اس کے اندر جو لا نبی بھی داخل ہو رہا ہے یہ نبوت کی نفی محمد کریم کے بعد مطلقاً کر رہا ہے۔ رب کائنات نے ختم نبوت کی تاجداری کو ہمارے آقا و مولا کو عطا فرمائی۔ یہ جو چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں یہ کہ یہ ہے کہ خاتم النبیین کا مفہوم متعید ہے۔ اس عموماً جو سادہ بندے دلیل دیتے ہیں کوئی بندہ بات کرے تو یہی ہوتا ہے کہ خاتم النبیین قرآن میں آیا ہے، میرے محبوب نے فرمایا ہے، تو اس پہ جب آگے ریئیکشن دیتے ہیں وہ اپنے انداز میں، پھر وہاں پریشان ہونے کی بجائے شرح صدر کے ساتھ کہنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ نے جو لفظ خاتم النبیین بولا ہے اس کا بالکل معنی لغوی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، نصوص قرآنیہ سے، احادیث متواترہ سے، اجماع صحابہ سے، اجماع امت سے، نقلی دلائل کے ذریعے ہر لحاظ سے متعین ہے۔ خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے کہ محبوب کریم کو رب کائنات میں یہ منفرد شان بھی عطا فرمائی ہے کہ آخری نبی ہونے کا اعزاز میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو
اب دیکھیں قرآنی اسلوب، قرآنی اسلوب دیکھیے. یہ جو ہمارے علامہ صاحب ہیں مفتی صاحب قبلہ، ان کے میں علمی وجوہات سے اور علمی عمیق نظری سے پوری طرح آگاہ، اور ان کے بیان کرنے کے انداز سے اور سینے میں ڈالنے سے بھی پوری طرح آگاہ. آپ نے بارہا مرتبہ ان سے سنا ہوگا کہ جس کتاب کو قرآن مجید کہا جاتا ہے یہ پیغام ابدی سرمدی سچائی، اس کی حیثیت یہ ہے لا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین تبیان لکل شیء. آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو قرآن مجید میں بیان فرمایا. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے. قرآنی اسلوب کیا ہے؟ تقریباً 7 آیات بینات کم از کم آپ کی خدمت میں اس مفہوم کی عرض کی جا سکتی ہے. ان میں سے ایک صرف عرض کروں گا. سورہ بقرہ شریف، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. بڑی مشہور آیت کریمہ ہے. ختم شریف میں بھی آیات بینات تلاوت کی جاتی ہے. کوالٹی بیان کی جا رہی ہے کہ جو رب کے پیارے ہیں، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ نظریاتی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے وہ جو رسول اللہ سے پہلے نازل کیا گیا وہی ہوئی ہے، اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. جو رسول اللہ کی طرف نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ کئی آیات بینات اس مفہوم کو بیان کرتی ہیں. قرآن مجید کا اسلوب کیا کہہ رہا ہے؟ یؤمنون بما، یہ تقدم تاخر جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے، اس کے پیچھے اور اسباب ہوتے ہیں. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وما انزل من قبلک جو پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. پہلے پر بھی ایمان. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک جتنی پہلی کتب آئی ہیں، صحائف آئی ہیں، ان سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. 2-3 دفعہ میں دہرا چکا ہوں. اب امید ہے آپ کے جو زیرک ہیں، تھوڑی ذکاوت ذکی ہیں، جو وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں صراحتاً بیان کرتا ہوں. بھائی پہلے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا قرآن مجید آپ کو عطا فرمائے محمد جو کچھ ہے سب پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن پاک پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا قرآن پاک کے بعد آخرت ہے. آخرت ہے تو آخرت اور قرآن مجید کے درمیان کچھ اور ہے. فرمایا اگر ہوتا تو قرآن بیان کرتا، ضرور کرتا. پہلوں کو بھی بیان کیا ہے، قرآن کو بھی بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آخرت بیان کر کے بتلا دیا ہے کہ آخری نبی پر آخری کلام آ چکا. اب نہ نبوت کسی کو ملے گی، نہ کتاب ملے گی. اس کے بعد قیامت آئے گی اور تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہوئے غلام جنت میں چلے گا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علماء سنت. جی آپ کو یہ بات سمجھیں. قرآنی اسلوب، قرآن کی جامعیت، اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب پہلی کتابیں آئی ہیں نا، ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تھا. جو پہلی کتابیں آئی ہیں تو
तब किसी ने आना था, आना था, तो जिक्र होता रहा कि वो आएगा, और जब वो आ गया तो अब किसी ने आना नहीं है। तो कुरान मजीद में होता है ना, कहीं सराहतन बयान किया हो कि कोई इसके बाद भी आ सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इशारातन बयान किया हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। किनायातन बयान किया हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि अगर किसी के ज़हन में सवाल पैदा हो आ सकता है तो कुरान ने 100 बार नफी की है, सोचना भी मत। जिसने आना था वो आ गया है, और उसको हमने खत्म नबूवत का ताज अता फरमाया। कुरान मजीद की जामियत का तकाजा था कि जिक्र किया जाता, नहीं किया गया, बल्कि नफी की गई, और एक बार नहीं बार बार की गई। और आदिसे मुतवातिर ने भी इसको बयान किया, इसने बतला दिया कि जिनके लिए कायनात बनाई है, फतह बाब नबूवत पे बेड़े, खत्म दौरे रिसालत पे वो आ गए। जब नहीं आए थे तो किताबों में बयान किया जाता था वो आए, जब आ गए तो बस बात खत्म हो गई। तो ये कुरानी उसलूब भी बताता है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने खत्म नबूवत का ताज वो हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। मुनकिर का शरई हुक्म, जो बंदा खत्म नबूवत के अकीदे का इनकार करता है, नबूवत को जायज़ मानना कि बाद में कोई नबी आ सकता है, ये तो बात की बात है। कोई मामूली सा एहतिमाल भी ज़हन में रखता हो कि आ सकता है, तो उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक छोड़ो, इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक है। अल-अशबाब व नज़ायर मुफ्तियाने किराम जलवा फरमा कवायद बयान किए जाते हैं, वो कवायद ना आते हों तो मुफ्ती नहीं बनता। उसमें बाकायदा ये कहा गया कि ज़रूरियात दीन से ये है कि अल्लाह पाक ने मोहम्मद करीम को आखिरी नबी बनाया, और ज़रूरियात दीन में से किसी का भी कोई बंदा मुनकिर हो तो वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। बल्कि कुर्बान जाए जिनको हम मानते हैं उनके क्या ही कहने। हज़रत सैयद इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया कोई खत्म नबूवत कोई दावा करे मैं नबी हूँ और सुनने वाला उसको कहे कि दलील दो, मोजज़ा दिखाओ, वो मोजज़ा मांगने वाला भी दायरे इस्लाम से खारिज है। क्यों खारिज है? तो अगर उसको यकीन होता कि खत्म नबूवत का ताज हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया गया है, तो जब उसके सामने उसने ये गंदी जुबान खोल के इस तरह की बात की है, उसके अपनी मिसाल के मुताबिक जो होता है कर गुजरता, उससे दलील कभी भी ना मांगता, उसका ये दलील मांगना ये बतलाता है कि उसके अंदर यकीन की वो दौलत मौजूद है नहीं है। और जब यकीन नहीं तो इसका मतलब है खत्म नबूवत के बारे में शुबा हो, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर कोई मुनाजिर है, मुफ्ती साहब है, अल्लामा साहब है, उनके सामने कोई ऐसी बक करता है तो वो उनको तो पता है कि जलील आदमी है, और वो चाहते हैं लोगों को भी पता चल जाए ये जलील है, ऐसा ना कोई इसके फंदे में फंस जाए। तो उसकी जिल्लत को वादे करने के लिए होगा कि हाँ बतला क्या कहता है तू, क्या बकवास कर रहा है, क्या दिखाना चाहता है, क्या बतलाना चाहता है, कुछ पता चले तेरी क्या औकात है। अब वो इस अंदाज में कहें ताकि मैं लोगों के सामने इसका कज़्ज़ाब होना, इसकी इज़्ज़त बयानी उससे लोगों को आगाह करूं, तो उसका ये हुक्म नहीं है। हाँ, अगर अवाम में से किसी का ये हो कि मैं ऐसे दलील मानता हूँ, दलील दे, अगर कोई दलील हुई तो मान लूंगा, तो उसका फिर इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यह है खत्म नबूवत का शरई हुक्म कि खत्म नबूवत के हवाले से बंदे का अंदाज क्या होना चाहिए। आगे आ जाए कुरान मजीद की आयत बेयिनात।
11 بج گئے ہیں، ٹائم دیا گیا تھا اس کے مطابق میں اس کو مؤخر کر رہا ہوں، پھر ٹائم بچا تو میں دیگر آیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی واتممت علیکم نعمتی۔ نعمت تام ہو چکی ہے، نعمت مکمل ہو چکی ہے، اور اجتہاد کا دروازہ کھول دیا گیا ہے کہ نبی کو آنا نہیں ہے، مسائل پر پیش ہوتے رہیں گے۔ تو رسول اللہ کے غلام جو مجتہد ہیں، نبی نہیں آئے گا، وہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال نکال کے امت مسلمہ کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ عزیز وقت ہوا تو اس چیز کو آگے مزید بیان کریں گے۔ حدیث طیبہ، ہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی پلے ہی باندھ لیں، جو بندہ گمراہ ہوتا ہے نا، گمراہ، اس کی ایک سیڑھی یہ کہہ لیں، اس کی گمراہی کا ایک مین سبب یہ کہہ لیں کہ پہلی بات وہ کیا کہتا ہے، حدیث شریف کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن مجید کافی ہے۔ حدیث، کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں ضعیف ہے، کسی کو کہتے ہیں منکر ہے، کسی کو کہتے ہیں شاذ ہے، کسی کو کہتے ہیں معلل ہے، کسی کو کہتے ہیں صحیح ہے، کسی کو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، تو یہ چھوڑو حدیث طیبہ کو، صرف قرآن کافی ہے۔ یہ گمراہی کا سبب ہوتا ہے، گمراہی کی پہلی سیڑھی نیچے جانے والی ہے، جہنم میں جانے والی پہلی سیڑھی، اور نیچے بندہ بڑی جلدی چلا جاتا ہے، اب یہ پہلا قدم رکھتا چلا جاتا ہے، بس پھر لڑکتا چلا جاتا ہے۔ وہ مفتی صاحب کا میں نے جملہ سنا تھا، وہ فرمانے لگے کہ مجھے کسی نے کہا کہ جی حدیث کے بارے میں تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو صرف قرآن کافی ہے، قرآن کے بارے میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، وہ سارا قطعی ہے، حدیث کے بارے میں تو مختلف الفاظ آ جاتے ہیں، اور انہوں نے اس کو کہا تیرے لفظ بڑے پرکشش ہیں، ان لفظوں کے اندر جو ہے وہ اٹریکشن ہے، بندہ اٹریکٹ ہوتے ہیں ان لفظوں کی طرف۔ لیکن مجھے یہ تو بتا، تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ قرآن ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی اگر پتا چلا ہے تو اس وما ینطق عن الہوا الا وحی یوحی کی زبان مبارک سے تجھے پتا چلا۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، لتبین، اے محبوب تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کو کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا پیغام عطا فرمایا۔ کون بیان کرے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا بیان کریں۔ اب جب حدیث طیبہ وہ حدیث کو چھوڑے آ جائے خاتم النبیین پر آ جائے، تو لا نبی بعدی کی حدیث پڑھے گا تو تمہیں پتا چلے گا خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ، یہ نماز ہے، نماز کو لے لیں، قرآن کا نماز قائم کرو، کب پڑھوں، کتنی پڑھوں، کیا فرض ہے، کیا سنت ہے، کیا نفل ہے، زکوٰۃ کب دوں، کون دے گا، کس انداز میں دے گا، کب دے گا، روزے کا کیا احکامات ہیں، حج کے کیا احکامات ہیں، قرآن سے یہ نکال کے کوئی نہیں دکھا سکے گا۔ قرآن بھی کہے گا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ اس میں سرچ کرنے والے بس یہ آیت تمہیں بتا دی ہے نا، اگر سمجھنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، کیا مصطفیٰ کے قدموں میں چلا جا، رسول قرآن کا نور بھی عطا فرما۔ یہ قادیانیوں کی طرف سے بھی ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ حدیث شریف کو رہنے دیں، حدیث شریف کے حوالے سے آپ اس بات کو چھوڑیں، تو یاد رکھیے کہ حدیث طیبہ وہ قرآن مجید کو بیان کرتی ہے، اور ختم نبوت کو 210 سے زائد احادیث طیبہ بیان فرماتی ہیں۔ آگے آ جائیں، اجماع صحابہ کرام علیہ رضوان، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لشکر بھیجا، کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا، کسی ایک نے بھی، کہ وہ مسلمہ کی طرف لشکر کے جانے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ یہ میں قرآن مجید والا اور حدیث طیبہ والا اس سے تھوڑا آگے چل رہا ہوں، وقت کو دیکھ کے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک بھی مانتا ہے، وہ یہ بھی مانتا ہے، یہ بھی مانتا ہے، یہ بھی مانتا ہے، سب نے کہا جان جاتی ہے تو چاہے، لیکن
لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور ختم نبوت کے منکر کو پھر نار کر کے قیامت تک کے لیے مینارہ نور بنایا جائے گا کہ تمہاری زندگیاں وہ جاتی ہیں تو جائیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت کا جھنڈا ہمیشہ بلند رہے گا۔ اجماع صحابہ، اجماع امت، اس پہ سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ان کی صراحت موجود کہ اجماع ہے، آپ کے بعد نہ نبی ہو سکتا ہے نہ رسول ہو سکتا ہے۔ بالاجماع باب النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع شرع فقہ اکبر۔ اب آ جائیں، ان کو میں مختصر کر کے آگے جو زیادہ ضروری چیزیں ہمارے وقت کے اندر وہ بھی مزید ضروری چیزیں بھی عرض کی جا سکے۔ آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے پاکستان کے قانون کے مطابق کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ہے نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے جو وہ کرتے ہیں اس کو نماز، جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اس کو مسجد نہیں کہہ سکتا۔ جو مسلمان انداز اختیار کرتے ہیں، قربانی وغیرہ جو شعائر ہیں ان کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کرے تو اس پہ قانونی اعتبار سے باقاعدہ کیس ہے اور اس کی سزا ہے، اور آئینی اعتبار سے بھی کوئی بندہ کسی بھی معنی کے اعتبار سے، حضرت علامہ شاہ محمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہا گیا کہ آپ فقط لکھ دیں منکرین ختم نبوت، مرزے کا نام نہ لکھیں، فقط اتنا کہہ دیں منکرین ختم نبوت۔ مرزا ناصر کے چھکے چھڑا کے اسمبلی میں قاضی جنرل کو دیکھتے کہ سوال جب دیتے تھے، جب اغیار کے بچہ جو رہنے کا نا یہ کہہ رہا تھا کہ غیروں نے قادیانیوں کی سہولت کاری کی ہے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ ہے ہی غدار، وہ صرف لیبل لگاتے ہیں۔ یہ یا رسول اللہ کہنے والے نے فریضہ ادا کیا ہے اور انشاءاللہ عزیز قیامت تک کرتے رہیں گے۔ جب منہ نیچے ہو جاتے قاسم ننوتری کی بات پر، اس وقت سینہ تان کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا فیض یافتہ نورانی نعرے لگا رہا تھا کہ جو حکموں سے لعنتی کا ہے، جو رسول اللہ کے بعد نبی آنے کو جائز مانے وہی حکم اس کا بھی ہے۔ ہمارے نزدیک اس طرح وہ بھی کافر ہے، اس کا بھی تعلق اسلام سے نہیں ہے، مسلمان وہی ہے جو ہر اعتبار سے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو آخری نبی ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ یہ آئین کے اعتبار سے آئین میں، قانون میں باقاعدہ یہ تعریف مسلمان کی شامل ہے کہ یہ مسلمان ہے جو یہ انداز اختیار کرے۔ مرزا کے حوالے سے بالکل صاف، بالکل صاف، میٹرک کچہری میں منشی، کبھی دعویٰ اس کا کہ مجدد، کبھی اس کا دعویٰ مہدی، کبھی اس کا کوئی دعویٰ دو ہو رہے کہ ہمیں وظیفے وظیفے پڑھتا رہتا تھا، پھر الٹ ہو گیا معاملہ۔ اور ایک یہ ہے کہ باقاعدہ انٹرویو ہوا اور انٹرویو کے ساتھ اس کو سلیکٹ کیا گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ تلاش میں تھے کون کون سے فتنے ان کو قائم کیا جائے، تو ایک فتنہ یہ قائم کیا گیا۔ پھر اس نے مختلف دعوے کیے۔ 1901 تک سے پہلے جتنی اس کی کتابیں موجود ہیں ختم نبوت پہ ایمان رکھتا تھا اور اسی خاتم النبیین آیت سے استدلال کرتا تھا، اور یہ خود لغوی اور شرعی معنی میں نے یہ بیان کرنا تھا، ابھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں خاتم الاولاد ہوں۔ پوچھا جاتا کیوں تو اپنے آپ کو خاتم الاولاد کیوں کہتا ہے، تو یہ کہتا تھا میں اپنے ماں باپ کا آخری بیٹا ہوں، آخری اولاد ہوں، لہذا میں خاتم الاولاد ہوں۔ اور کیا کہیں کو سادہ لوگ جو قادیانی ہو وہ سمجھے، جب مرزا اپنے آپ کو خاتم الاولاد کہہ کے خاتم کی جمع کی طرف اضافت کر کے اس کا معنی یہ دیتا ہے آخری ہونا، تو خاتم النبیین میں خاتم کی اضافت جمع کی طرف ہے کہ جس
کا بھی معنی یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آخری نبی ہونے کا تاج میرے مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا۔ بلکہ پہلے اس پہ رکھتا تھا 1901 میں اس کے سامنے تقریر کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ یہ نبی بھی ہے، یہ رسول بھی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے تردید نہ کی، اور پھر اس کے کچھ عرصہ بعد اس نے باقاعدہ خود یہ دعوی نبوت کر دیا، اور پھر رسول اللہ کے غلام وہ اٹھے اور انہوں نے اپنا حق ادا کیا، ہر اعتبار سے اس کو نہ کو چڑھے چبوائے، بالآخر یہ فی النار ہوا اور اپنی خباثت کو لے کے فی النار ہوا، جہنم رسید ہو گیا۔ اب کچھ سادہ بندے جو بالکل یہ علمی باتیں ان کے پلے نہیں پڑتے، ان کے لیے چند باتیں، اور پھر آگے میں سوشل بائیکاٹ کی طرف شرعی حیثیت اور تھوڑا سا ان کی ابتدائی سرگرمیاں اور تھوڑا سا ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ اپنے ٹائم کے اندر بیان کر کے بس اختتام کروں گا۔ سادہ دلائل، جتنے انبیاء کرام علیہ السلام سادہ چپیڑے جو ان کے بوتھوں پہ آپ نے مارنی ہے، کالت جو ان کے منہ پہ آپ نے ملنی ہے، اور سینہ تان کے جو پورے شرع صدر سے آپ نے ہمیشہ کے لیے اپنے بچوں کو بھی یہ درس دینا ہے اور ان کو حکم نبوت کا ایک ادنا سپاہی بنانا ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، جہاں پر ان کا وصال ہوتا تھا وہیں پہ ان کو دفن کیا جاتا تھا۔ مرزا قادیانی لاہور میں مرا ہے، آگے دو باتیں ہیں، یا تو لیٹرین میں مرا ہے، یا یہ ہے کہ چارپائی کھڑی کر کے وہاں اس کا گندگی خانہ بنایا گیا تھا، ایسے کہ مرض میں مبتلا ہوا، سخت نہیں تھی وہاں تک جانے کی، لوگا اس گندگی میں گرا اور مر گیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء، جہاں پر ان کا وصال وہیں پر ان کا مدفن، مرزا لاہور میں مدفن نہیں بنا، اٹھا کے قادیان لے گئے، ان کا لے کے جانا یہ واضح کرتا ہے کہ اس کا نبوت کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں۔ سادہ دلیل، سادہ بھائی، نبی جہاں پہ وصال ہوتا ہے وہاں دفن ہوتا ہے۔ مرزا کہاں مرا کہاں تھا؟ آپ کو وہ بکواس کرے گا آگے سے جی لاہور مرا تھا، دفن کہاں ہے؟ قادیان ہے۔ تو اس کو کہیں پھر بکواس بند کر اور اپنا کام کر، آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے کی تجھے ضرورت ہے۔ حضور مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیسے کتوں کو دور رکھتے ہو اس طرح ان کو دور رکھنا چاہیے۔ کس طرح دور رکھنا چاہیے؟ کتوں کو بندہ دور رکھتا ہے اس طرح دور رکھنا چاہیے۔ دوسری سادہ طریقہ، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب کا نام مفرد ہے، سب کا نام مفرد ہے۔ مفرد کا مطلب ہوتا ہے کہ دو لفظ نہیں ہے، ایک لفظ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا کا اسم گرامی ہے۔ یونس، یوسف، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اگر جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کا نام کیا ہے؟ مفرد ہے، دو لفظ ہے ایک لفظ ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کا نام کیا ہے؟ مفرد ہے، دو لفظ نہیں ہے بلکہ۔ تو مرزا کا نام کیا تھا؟ غلام احمد۔ کیا نام تھا؟ اس کا نام مرکب ہونا یہ بھی وہ سیاہی ہے جس کو استعمال کر کے آج کی ان کے شتومروں کا منہ کالا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کذاب ہونے کی ایک دلیل ہے کہ جو رب کے نبی ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اسماء گرامی مفرد تھے۔ ایک واحد ایسا ہے جس کا نام مرکب ہے اور دعویٰ اس نے اس طرح کا کیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی سیاہی لے کے اس کے شتومروں کا منہ کالا کر کے بتلا دیا جائے۔ جس کو نبوت کہا جاتا ہے وہ رب کائنات بڑے پاکیزہ لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ تیسری سادہ دلیل، کسی نبی نے کوئی کتاب نہیں لکھی، کسی نبی نے کوئی کتاب کسی نبی نے کوئی کتاب بلکہ ان کا امی ہونا، کسی کا شاگرد نہ ہونا اور لکھنا پڑھنا یہ سلسلہ نہ ہونا ان کی نبوت کی دلیل ہوا کرتا تھا کہ وہ بغیر کسی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فساد و بلاغت کسی سے سیکھے نہیں ہے، لیکن جب کلام کرتے ہیں، جب زبان مبارک کو کھولتے ہیں تو انداز یہ ہوتا ہے تیرے آگے دبے مجھے وہ سہا عرب کے
بڑے بڑے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان. یہ امی ہونا ان کی نبوت پہ ایک دلیل ہوتی ہے. اور انبیاء کرام کسی کے شاگرد نہیں, کچھ لکھا نہیں, کوئی کتاب نہ لکھنا, اور مرزا کا اتنی کتابیں لکھنا, یہ بھی وہ سیاح ہے جن کے منہ پہ مر کے یہ اعلان کرنا چاہیے کہ تمہارا وہ گرو بھی کذاب تھا, اور جو آج اس کے حوالی ہو وہ بھی کذاب وہ بھی لعین جہنمی تھا, اور تم بھی اسی کے نقشے قدم پر جہنمی ہو. رسول اللہ کے جنت کوئی نبی شاعر ہے؟ کوئی نبی شاعر نہیں ہوا. مرزا نے شاعری بھی کی, مرزا نے شاعری بھی کی, یہ بھی اس کے قذاب ہونے کی نشانی ہے. اسی طرح کہنا تو بڑی دور کی بات ہے, سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کسی نبی نے فوش ہوئی کی ہو, سوچا بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آकर کہا کہ وہ گائے ذبح کرنے والا, تو انہوں نے کہا جی آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ ان اکون من الجاہلین, اللہ کی پناہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. مذاق کرنا یہ بھی نبوت کی شان کے لائق نہیں ہے. اور مرزا قادیانی کی حالت کیا تھی؟ میں پورا ٹاپک ہے حدیث بنائی ہوئی ہیں کہ اللہ کے بارے میں اس نے کیا کہا, اولیاء کرام کے بارے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, قرآن مجید کے بارے میں, ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کیا کیا بکواس کی ہے. شارٹ لفظوں میں یہ آپ کو کہہ دیتا ہوں, آپ کہیں کہ اس معاشرے کا گندا ترین بندہ وہ فلاں ہے, وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, یقین کیجئے اتنا گندا وہ بھی نہیں کہہ سکتا جتنی گندگی مرزے نے بیان کی ہوئی ہے. اپنے آپ کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی کہتے ہیں, اور معاذ اللہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے رجولیت کا اظہار کیا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا, اپنے آپ کو خدا کہنا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے بارے میں اپنی شرمگاہ کا قول کرنا. تصور کر سکتے ہیں کوئی بندہ یہ کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کے بارے میں سارے کنجریوں کی اولاد ہیں, کہ رسول اللہ بہت سارے نبی مانتے ہیں, وہ سارے کیا ہیں؟ کنجریوں کی. یہ اس کی زبان ہے. میں نے آپ کو کیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنا گندا اس نے سوچا نہیں, اس نے باقاعدہ لکھا ہے اور ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے. اور مرزا ناصر جب قومی اسمبلی میں اپنا دفاع کر رہا تھا مجبور ہو گیا تھا یہ کہنے پر, مجبور ہو گیا تھا, ورنہ وہ ظاہر نہیں کرتا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے. ظاہر ہے مولانا اسمبلی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, مسلمان تھے, اب ان کے سامنے وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. لیکن جب رسول اللہ کے غلاموں نے وہاں پر دلائل دیے تو یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ ہاں ہم سارے مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں. یہ بقایا اس نے لکھا, اور یہ الفاظ ان کے کنجریوں کی اولاد اس طرح کے الفاظ اس کے موجود ہیں. جس کو اللہ پاک نے شان نبوت دی ہے اس کے بارے میں ایسے الفاظ کے بارے میں سوچا بھی اور یہ جن قادیانی ہیں یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کو کنجریوں کی اولاد. آپ کے ذہن میں یہ ہونا کہ ہمیں بڑے میٹھے بن کے ملتے ہیں اور یوں ہاں جی یہ رفائی کام ہو رہا ہے, آپ کے علاقہ بڑا پسماندہ ہے, اس کو ہم پیرس بنا کے رکھ دیں گے. آپ کے بچے کو تو آئی کیو لیول اس کا یہ ہے کہ دیکھیں پھر امریکہ کی یونیورسٹیز کے دروازے اس کے لیے کیسے کھلتے ہیں, ہم آپ کے بچے کو اس طرح بنا دیں گے, اس طرح بنا دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے اندر خانے ان کی گندگی یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے. میں اس کو مختصر کرتا ہوں تو اس لیے میں نے یہ چند سادہ دلائل دے دیے جو یہ واضح کرتے ہیں کہ مرزا انسان کہلوانے کا بھی حقدار ہے. ایک ہوتا ہے نا اخلاقی اعتبار سے مہذب بندہ, یہ مہذب بندہ کہلوانے کا بھی حقدار نہیں ہے. اس کی جو پیشین گوئیاں ہیں صرف اشارہ. اس نے کہا میری عمر 74 سال ہوگی یا 80 سال ہوگی, 18 یا 69 سال کی عمر میں یہ فنار ہو گیا.
اس نے کہا مکہ میں مرودہ، یہاں مدینہ میں مرودہ. اس کی کتابوں میں موجود ریفرنسز میرے پاس موجود، پی ڈی ایف کی شکل میں کتابیں میرے پاس موجود. اس نے کہا مکہ میں مرودہ یا مدینہ میں مرودہ. اللہ پاک نے اس کے ناپاک قدم سے ان پاک جگہوں کو اس کی زندگی میں بھی پاک رکھا ہے. اس کو کبھی حاجی عمرہ کے لیے جانے کے بھی اللہ پاک نے توفیق نہیں. جب ٹھیک تھا تب بھی توفیق نہیں دی. یہ اس کی پیشین گوئی کی حالت ہے. اور جن کو ہم کہتے ہیں نا، جن کو ہم کہتے ہیں، خدا کی قسم ایک حدیث اٹھا لو، ایک حدیث، کوئی ایک حدیث اٹھا لو کہ ہمارے آقا نے اس وقت کے بارے میں کیا کہا ہے. اس ایک حدیث کا آئینہ لے لو، وہ سونا اپنی آنکھوں کو لگا لو، معاشرے کو دیکھتے چلے جاؤ. آپ کا دل گواہ دے گا کہ اس معاشرے کو میں اتنا دیکھ سمجھ نہیں سکا جتنا میرے مصطفیٰ رحیم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا ہوگا. کوئی غیر مسلم متعصب نہ ہو، اسلام کی حقانیت کو پرکھنا چاہے، میرے محبوب کا ایک فرمان لے لے، اس کو لے کے تحقیق کرے، خدا کی قسم نتیجے کی شکل میں مکلمہ طیبہ پڑھتا ہوا نظر آئے. اتنا میرے پاک محبوب نے کھول کی قیامت تک کو بیان فرمایا ہوا ہے. کھول جو اس چیز کا شگاف رکھتے ہیں ان کو روزمرہ یہ سمجھ آتی رہا وہ حدیث طیبہ اور یہ حالات تھے. اچھا، اس کی پیشوئی کیسے کہا جی؟ پیر منصور جو ہے اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، خبیث تو تھا. اس نے کہا جی میں نے اس سے مرضہ تھوڑا ہی کہا تھا، اگلے عمل میں پیدا ہوا. اچھا، اگلے عمل سے پہلے ہی وہ مر گیا. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کی عزت بیانی کو مزید واضح فرما دیا. اگر اس طرح کی کافی ساری چیزیں. اب یہ ہے کہ قادیانیوں کی ابتدائی سرگرمیاں کیا ہے. 1922 میں انہوں نے ایک تنظیم بنائی. اس بچے نے یہ بیان بھی کیا ہے کہ میں جیسے اسپیچ کی ہے. انہوں نے تنظیم بنائی لجنہ اماء اللہ، لجنہ تو اماء اللہ رقیبی، وہ تنظیم بنائی. اس تنظیم کا کام کیا تھا کہ ویسے نا وہ جو ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے نا، ایک بندے نے جوتا سیدھا اس کو ڈالنا نہیں آتا، دائیں کا بائیں میں اور بائیں کا دائیں میں، بٹن بند کرتے ہوئے یہ والا بٹن اوپر، اوپر والا نیچے، ڈیلے اور بوٹ جیب میں ڈالتا ہے، 100 دفعہ پیشاب دن میں کرتا ہے اور پیشاب کرنے کو اپنی نبوت کی دلیل سمجھتا ہے. اتنا وہ احمق خانہ پن کے اس درجے پر ہے. اور ڈیلے اور گوڑ اس کی جیب میں ہوتا ہے، کبھی گوڑ کی جگہ پہ ڈیلے استعمال ہوتے ہیں اور کبھی ڈیلوں کی جگہ پہ انبیاء کرام سارے کے سارے خوبصورت. اور یہ کانا کنڈا اور اس کو دیکھ کے گھننا ہے، اس کو دیکھ کے طبیعت میں افطار پیدا ہو، تعفن کی دکان بدبودار، وہ اس کی وحشت برستی ہوئی اس کے جسم پر، اس کے چہرے پر، اس کے باوجود یہ اتنے کروڑ قادیانی کیوں؟ اس کے پیچھے چلنے والے کیوں؟ اس کی ایک وجہ وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند بندے کی عقل پہ غالب آ جانے والی، اس کو معوف کر دینے والی ذات وہ عورت کی ذات ہے. اور قادیانیوں کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کی زندگی کا بنیادی ایک ہی مشن ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو قادیانی بنانا ہے. اس کے لیے ابھی کیا کرنا پڑے؟ وہ لجنہ اماء اللہ تنظیم بنائی صرف اس لیے کہ تم نے شکار کرنا ہے ان کو، بالکل ان پڑھ ہے وہ بھی اتنی دیر ان کی کتابوں میں موجود کہ خدا نے 10 بنانے تھے قادیانی، اس نے 32 بنا دیے اور پڑھی ہوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو کیسے بنا دیے؟ وہ آپ سمجھدار ہیں کہ اس نے کیسے بنا دیا. بے شک. اور پھر ان کو 1928 میں انہوں نے مزید سوچا نہیں یہ کچھ کمی آ رہی ہے. انہوں نے ایک اور تنظیم بنائی، ناصرات الاحمدیہ.
اب ناصرات الاحمدیہ اس کا کیا کام تھا؟ کیا قادیانی پہ لازم ہے 8 سے 15 سال کی عمر کے درمیان جو اس کی بچی ہو وہ اس تنظیم کو دے دے، اور تنظیم کیا کرے گی؟ اس وقت سے اس کی پرورش کرے گی، اور پرورش کس نہج پہ کرے گی کہ وہ ایک زہریلا تیر بن کر مسلمان نوجوانوں کے سینوں کو چھلنی کرے اور ان کو قادیانی بنائے، اور وہ تیار ہوگا پھر ہم یونیورسٹیز میں، کالجز میں، محلے میں، بازاروں، باقاعدہ ان کی کتابوں میں ریفرنس میرے پاس موجود آرڈر کہ تم 2 سال ایک جگہ پہ ٹھہرے، اگر تمہارا کام چل جاتا ہے، قادیانی بنا رہی ہو، قادیانیت کا کام کر رہی ہو تو ٹھیک، اگر وہاں پہ کام نہیں چل، باقاعدہ ان کی کتابوں میں ریفرنس میرے پاس موجود آرڈر کہ تم 2 سال ایک جگہ پہ ٹھہرو، اگر تمہارا کام چل جاتا ہے، قادیانی بنا رہی ہو، قادیانیت کا کام کر رہی ہو تو ٹھیک، اگر وہاں پہ کام نہیں چلتا تو اپنے خامد یا بھائی کو کہو کہ یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ جائے اور وہاں پر جا کر تم یہ کام کرو، اور تنظیم ان کی دعوت اللہ کے نام سے موجود ہر قادیانی وہ بچے سے بوڑھے تک، بچی سے بڑھیا تک، اس پہ لازم ہے کہ تم نے سال میں کم از کم 10 قادیانی بنائے، کم از کم۔ اور آج سے 40 سال پہلے کا جو اعداد و شمار مرتب ہوئے پاکستان میں سالانہ اس وقت 10,000 قادیانی بنتے تھے۔ آج تو رسائی ہر بچے تک ہے ان کی، اور پرکشش آج بچے ہمارے راہ ٹپکاتے پھرتے ہیں، کالا کرو چٹا کرو، یہ کام میرا ہونا چاہیے، جو بھی ہو جائے کسی بھی قیمت پہ میں تیار ہوں قیمت دینے کے لیے، بس میرا یہ کام ہونا چاہیے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ جو بھی ہے وہ پھر ایمان کی قیمت پہ ہوتا ہے تو وہ دینے کے لیے تیار، ملازمتیں یہ دلواتے ہیں، عہدے اعلیٰ یہ دلواتے ہیں، زمینوں کی رجسٹریاں یہ دلواتے ہیں، خوبصورت ترین لڑکیاں ان کا ہتھیار، بیرونی ویزا یہ مہیا کرتے ہیں، غریب ہے کاروبار کرنا چاہتا ہے کاروبار یہ دیتے ہیں، ان کا تاجر فری سامان دیتا ہے تم جا کر کام کرو، بچوں کو این جی اوز کے ذریعے فری پڑھاتے ہیں، بلکہ جن کے بچے ہوں ان کے گھر میں راشن بھی ڈلواتے ہیں۔ اس کے علاوہ معمولی پیسوں پر کچن سائٹ پہ 1,000 اور ایک مرلہ زمین پر ایک بکری پر لوگ اپنا ایمان بیچ کے قادیانی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ والدین نے بتایا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے بندے تیرے پاس سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کی حیثیت کیا ہے، اس کے آنکھوں پہ وہ پٹی بندھی ہوئی ہے، بس پیپر ملنے چاہیے یورپ کے، جو کرنا پڑے بائبل بڑی آسانی سے یہ شکار کرتے ہیں، بڑی آسانی سے، اور آپ نیٹ پہ آپ سرچ کریں، میں سرچ کرتا ہوں تو ہمارے پاس مضامین کم ہوتے ہیں اور قادیانیوں کے مضامین زیادہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ 213 زبانوں سے زائد زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ، وہ ان کا پوری دنیا میں لٹریچر 124 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ قرآن مجید اور 213 سے زیادہ لٹریچر ان کا پوری دنیا میں موجود، اور غیر مسلم جب اسلام کو سمجھنا چاہے، بڑے علاقے ایسے ہیں جہاں پر جب وہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے تو جب وہ اس کو سرچ کرتا ہے تو ہمارا اس کو ایک لفظ بھی نہیں ملتا، اور قادیانیوں کا لٹریچر ملتا ہے جہاں پر نبی رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر انہوں نے غلام احمد کا ذکر کیا ہوتا ہے اور اس کا مصداق بنایا ہوا ہوتا ہے۔ جب غیر مسلم اس کو پڑھتا ہے اب اس کا کیا پتا کہ کیا صورتحال ہے کیا نہیں ہے، وہ ان کی طرف لپک جاتا ہے اور پہلے ایک گڑھے میں ہوتا ہے، اس سے نکل کے دوسرے گڑھے میں چلا جاتا ہے۔ اب ہمارے وہاں پر کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، این جی اوز ان کے مطابق ہے، ٹیچرز ان کے مطابق ہیں، آفیسرز ان کے مطابق ہیں، اپنے ماتحت لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے، ٹیچر اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف برگلانے کے لیے مختلف مراعات اور مختلف انداز، حتیٰ کہ ایوب پارک ہمارے ساتھ ہے، وہاں پہ یہ گمراہ لوگ ورزش کے نام پہ بیویاں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ورزش یوگا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ میں بات کرنے گیا وہاں پہ درس کی آواز آ رہی تھی، میں نے کہا یہ ادھر کیا ہے، نظر نہیں وہ سامنے آ رہی تھی مجھے جگہ پہ، میں نے کہا یہ ادھر کیا ہے، ساتھ والے ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں پہ یوگا ہوتا ہے اور اس سے پہلے درس دیا جاتا ہے۔ کوئی یوگا نام ہے، ورزش بظاہر کروائی جاتی ہے، اصل کیا ہے؟
کہ کسی طریقے سے ان کو قابو کرو. ہفتے میں ایک دن ناشتہ رکھا جاتا ہے. اس نو کیا کہنے کی گاڑیاں آتی ہیں, وہ ریسٹورینٹ وہ فلاں جگہ پہ لے کے جاتی ہے اور وہاں پہ ایمان بیچ کے آ جاتے ہیں. یہ انداز ہے. یقین کیجیے کہ ہر بچہ ہمارا, ہر نوجوان وہ بالکل لپکنے کے لیے تیار ہے. وہ تلاش کرتے ہیں کہ کس چیز پہ یہ رالے ٹپکاتا ہے. یہ جنس پرست ہے, ہوس کا شکار ہے, ہوس رانی کی تسکین افزائی چاہتا ہے ادھر. یہ دولت کی پٹی اس کی آنکھ پہ بندھی ہے, اس طرح شکار ہے. یہ ملازمت کو پاور چاہتا ہے, اس طرح شکار ہے. یہ فلاں سیٹ تک پہنچنا چاہتا ہے, اس طرح شکار ہے. الیکشن آتا ہے تو سیاستدانوں کے پاس جاتے ہیں, جناب آپ کے یہاں ہمارے اتنے ووٹ ہیں, اتنے ہم آپ کو ووٹ دیں گے, لیکن اس کے بدلے میں کیا ہے, آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا. ہمارے ساتھی وہ سال ہر سال بیوروکریٹس تک ان کی رسائی نہیں ہے, اور یہ ہفتہ اور ماہانہ بنیادوں پر ان کی دعوتیں کرتے ہیں, ان کو لٹریچر دیتے ہیں. پھر جب مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ پولیس والے اپوزیشن بن کے ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ ان تک ہم نے اپنی بات کو پہنچائی نہیں ہوتی, اور وہ مکمل طور پر ان کے خیالات کے حامی ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں بھگتنے پڑتے ہیں, پھر جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ بھگتنے پڑتے ہیں. اور اسی طرح یہ جو باقی چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں, الغرض ان کا ہر بندہ جس سطح پہ ہے, کوئی شو کرتا ہے, کوئی اپنے آپ کو شو نہیں کرتا, اور وہ بالکل منہ کھولے ہوئے ہیں. جس طرف جس کا جھکاؤ ہے اس طرف اس کو دھکا دے کے قادیانی کے وہ آگ والے کنویں میں گرا دیتے ہیں اور اس کا ایمان چھین لیتے ہیں. مجھے کیا کرنا چاہیے, آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ جو میں نے آپ کو کہا نا الیکشن والے باقاعدہ جاتے ہیں سیاستدانوں کے پاس, ہمیں کیا رکھنا چاہیے؟ سیاستدان اگر غیرت والا ہو, کوئی تربیت اس کے والد نے کی ہو, کوئی علماء کے ساتھ اس کا ربط ضبط ہے, تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے ذریعے ممبری مجھے ملنی ہے, میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. مجھے رسول اللہ کی بات آپ نے سب ضرور کرو, جو اس حوالے سے ووٹ ملنے چاہیے, ووٹ ملنے جیسے بھی ملتے ہیں, فکر نہ کرو جی اس پہ صرف سائن کرنا ہے تو ویزا مل جائے گا. سائن کریں گے یہ ملازمت تو پکی ہے, بالکل یہ ایک سائن ہے. وہ ایک سائن جنت سے نکل کے جہنم جانے کا سائن ہے. وہ پیپر جو پر کرنے ان کی کہتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس بات کی طرف آتے ہیں, ہمیں چاہیے ہم یہ کورسز کروائیں, سکولز میں کروائیں, کالجز میں کروائیں, فیکٹریز میں کروائیں, ہمارے محتاط اگر کچھ لوگ ہیں ان کو کروائیں, دوست احباب ہیں ان کو کروائیں, ان کو اس چیز سے آگاہ کریں. ہم ٹیچر ہیں, اپنے اسٹوڈنٹس کو آگاہ کریں. ہم ناظرہ قرآن پڑھانے والے ہیں, تو جو بچہ الف با تا صاف پڑھنے آیا ہے اس کے اندر یہ بات گزار دے کہ تیرے پاس سب سے بڑی امانت جو رب نے دولت تجھے دی ہے وہ ایمان کی دولت دی ہے. نوکری, چھوکری, نیشنلٹیاں, شلٹیاں سب ان پہ لاکھ کر کے نعرہ تاجدار ختم نبوت لگا کے یہ زندگی گزار جانا, جب یہ امتحان گاہ سے نکل کے قبر میں اصل زندگی شروع ہوگی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ خصوصی نعمتیں تجھے عطا فرمائے. والد کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے, والدہ کی ذمہ داری ہے, ٹیچرز کی ذمہ داری ہے, محلے دار بڑا جو ہے اس کی ذمہ داری ہے, انجمنوں کے صدور کی ذمہ داری ہے, امام صاحب کی ذمہ داری ہے, خطیب صاحب کی ذمہ داری ہے, یہ جو برادریوں کے سربراہان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رابطے کریں, اپنی وضاحت, اپنے ریسورسز جو استعمال کر سکتے ہیں وہ کر کے یہ کام کریں. اور اتنا تو کریں, آگے بولے نا, اتنا تو کر جائیں کہ جب روح میرے پیرانے کم از کم اپنے اپنے دائرہ کے مطابق اتنا تو کر جائیں کہ یہ امتحان کا سے اس جھنجٹ سے ہم نکلے, روزے سے یہ صدا آئے کہ تو میرا غلام ہے. اس کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ یہ شائع کروائیں, رسائل شائع کروائیں. وہ ترجمہ کر سکتا ہے, ترجمہ کوئی ویب ڈیزائننگ کو جانتا ہے وہ ویب سائٹس بنائے. علماء کرام کو آپ کے پاس تو مسجدوں میں یقین کیجیے عالم ملتا ہی نہیں ہے, عالم ملتا نہیں ہے. خال 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 خال
پوری یونین کونسل میں 1-2 اس طرح کی صورتحال ہے، ورنہ وہ سادہ سادہ کام ہے۔ اس لیے جو آتا ہے وہ ہمیں شکار کرتا ہے، ریفظ آتا ہے تو ہمیں شکار کرتا ہے، یہ خارجیت آتی ہے ہمیں شکار کرتا ہے، تحفظ آتا ہے ہمیں شکار کرتا ہے، نسبیت آتی ہے ہمیں شکار کرتی ہے، الہاد آتا ہے ہمیں شکار کرتا ہے، قادیانیت آتی ہے ہمیں شکار کرتی ہے، کیونکہ مین جگہ جو ہے وہ وہاں پہ وہ جو باصلاحیت بندہ ہے وہ موجود نہیں۔ آپ پر تو اللہ کا فضل ہے، میں جانتا ہوں، ان کو تسلی سے جانتا ہوں کہ آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ ان کو کہیں کہ آپ لکھیں، ہم ویب ڈیزائننگ، میں ویب ڈیزائننگ جانتا ہوں، میں ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا جانتا ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت ہے، میں یوٹیوبر ہوں، میں ٹک ٹاکر ہوں، آپ مجھے دے موبائل، میں یوں بیان کروں گا، آپ بیان کریں میں اس کی ریکارڈنگ میں کروں گا۔ آپ کے پاس کوئی صلاحیت ہے وہ آپ استعمال کریں گے، باقی میرے پہ چھوڑ دیں۔ آپ کا پیغام میں صرف اس مسجد کی حد میں نہیں رہنے دوں گا، پوری دنیا میں پہنچا دوں گا۔ وہ 4 سنتے ہیں، 10 سنتے ہیں، 10,000 تک پہنچتا ہے، 10 لاکھ تک پہنچتا ہے۔ خدا کی قسم ایک کو بھی ہدایت مل گئی تو میرے محبوب فرماتے ہیں سرخ اونٹوں سے زیادہ سعادت رب کائنات نے اس بندے کو عطا فرمائی ہے۔ سرخ اونٹوں کی جب مثال دیں مطلب یہ ہوتا ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل جو ہے اس بندے کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ اسی طرح خطباء سے رابطہ کیا جائے، یہ جو محفل کروانے والے ہیں آپ میں سے بڑے لوگ ہوں گے جنہوں کو آج کل جلسہ و دعوت دی جاتی ہے، خطباء کو کہیں کہ جناب ہمیں کانوں کی خوراک نہیں چاہیے، ہمیں آپ کے وہ شعر پڑھنے پہ ادھر سے لوگ ادھر گرے، ادھر سے جھوم کے ادھر چلے جائیں، یہ آپ ہمارے بچوں کی تربیت کریں، آپ ہمارے بچوں کو سمجھائیں، ہمارے بچوں کی تربیت اس نیچ پہ کریں کہ زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی ان کو اڑپنا چاہے تو یہ اس کی حلق کا کانٹا بن کر اس کا سینہ چیر کے اسے بتائیں کہ میں جہاں بیٹھتا تھا وہاں اس سے بیٹھ کے رسول اللہ کی غلامی کے نعرے لگائے جاتے تھے۔ اب خطباء کو کہیں کہ جناب آپ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں، ہماری محفل کو بامقصد بنائیں، یہ روایتی قرض یہ ضروری نہیں ہے، آپ جیسے میں سر کے ساتھ دے پیغام ایسے دے پیغام ویسے دے پیغام، لیکن کچھ نہ کچھ تربیت کرے، دینی معلومات ہمارے بچوں تک پہنچائے۔ خطباء سے رابطہ ہونا چاہیے، جمعے کے خطباء کو تو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کے یہاں الحمدللہ یہ ساری سلسلہ پیرانے گزدان سے رابطہ ہونا چاہیے کہ حضرت آپ بھی شیخ ہیں، آپ بہت بڑی سیٹ پہ بیٹھے ہیں، اور جن کو میرے علی کہا جاتا ہے وہ بھی ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو فاضل بریلوی کہا جاتا ہے ان کو پیر لفظ بولا نہیں جاتا، ورنہ اعلیٰ حضرت شیرے میں پانی سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں مجھے بہت سے آزم کا نائب اس صورت بڑے زمین میں ہے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی وہ بھی پیر تھے، انہوں نے بھی پیری اپنی کی ہے، لیکن جو انہوں نے برت کیا ہے اس کو سمجھے۔ پیرانے نظام آپ اس شریف پر یہ میلہ ٹھیلا ان چیزوں کو چھوڑیں، آپ اپنے مریدوں کو یہ چیز دیں، رسائل ڈائجسٹ، بچوں کے الگ میگزین قادیانی کے اتنے مضامین آتے ہیں نا ڈائجسٹ، اور ہماری لڑکیاں وہ مرتی ہیں کہ کب اگلی قسط آئے گی اور ڈائجسٹ اگلا آئے گا، اور ہمارے بچے تیار رہتے ہیں کہ کب آگے اگلا سلسلہ ہوگا، اور وہ زہر ان کے ڈیلا جاتا ہے، وہاں پہ رائٹرز ہمارے لکھیں مضمون پہنچائیں، ٹیچر ہے تو اسٹوڈنٹ تک، فیکٹری پرنسپل صاحبان اپنے اسکول میں، مساجد کمیٹیوں کے سربراہ وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں سیاستدانوں سے رابطہ کیا جائے، ججز وغیرہ سے ملنا۔ ابھی جو تازہ ترین مسئلہ پیش آیا ہمارے راولپنڈی اور اسلام آباد کے جو چنے ہوئے چند لوگ ہیں وہ جا کے ملے ہیں باقاعدہ لوگوں کو، انہوں نے ممبران اسمبلی کو بتایا کہ یہ مسئلہ ایسے ہے ایسے ہے، اس کی حساسیت سے آگاہ کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ پاک نے ایک بار پھر فروغ فرمایا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے ہی وقتاً فوقتاً ہوتا رہا ہے اپنے اپنے علاقے میں، ججز جو آپ کے علاقے ہوں ان کو ملیں، ان پر لٹریچر پہنچائیں، جو بیوروکریٹس ہیں ان تک طلباء جو ہیں وہ خیال کریں، جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز میں ہیں کالجز میں وہ خیال کریں کہ کوئی پروفیسر ایسا تو نہیں ہے، کوئی اسکول ٹیچر ایسا تو نہیں ہے جو یہ گندگی جو ہے وہ ہمارے کلاس فیلوز میں یا ہمارے اسکول میں پھیلا رہا ہے۔ میں خود ڈوکا سے یہ میٹرک کیا،
آخری سال میں جا کے پتہ چلا وہاں پہ ایک ٹیچر جو ہے وہ خبیث قادیانی تھا اور ہمیں اس میں بالکل بھی پتہ چلنے نہیں دیا، بڑی وضاحت مہذب بنا کے وہ آتا تھا قادیانی۔ اس طرح سرکاری ملازمین ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دھیان رکھیں کہ ان کے آفیسرز میں کوئی ایسا جو اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ملازمین کو، اپنے ماتحت لوگوں کو اس طرح کی دعوت دیتا ہو، اس کی طرف توجہ رکھے، اس کو ہدایت کرے اور جو قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے وہ کرے۔ سادہ لوگ قادیانی، کچھ لوگ ایسے ہی مفادات کے پیش نظر وہ سادہ ہوتے ہیں، کچھ پہلے پلے ہوتا نہیں تو وہ ڈڑک جاتے ہیں، ان سے رابطہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ کیا کر رہے ہو، نکلو جہنم سے اور نعرہ لگاؤ اور جنت کے مسافر بنو۔ نو مسلم کو قادیانی مسلمان ہوتا ہے اس کو تحفظ دیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بچہ ہمارا باہر جانا چاہیے، شریکوں کو ہم نے بتانا ہے کہ دیکھو پھر تم نے یہ بنا دیا ہے تو ہم نے یوں بنا دینا ہے، تمہارے پاس یہ ماڈل ہے تو ہمارے پاس اپ ماڈل آ جانا ہے، شادی ہم نے بچہ رشتہ باہر سے مل رہا ہے، پیپر بن جائیں گے بچے کو، جس کا مل رہا ہے بھائی اس کا تو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے۔ یہ سینکڑوں مثالیں ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہیں اور پیپر بچوں کے بنا اور وہ بچے بھی مخصوص چنے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی مقاصد ہوتے ہیں۔ اسی طرح مشورہ مہم میٹنگز ہونی چاہیے، کیا 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 جائے۔ ہمارے استاد گرامی ہیں، میرے بھی ہیں، یہ قبلہ مفتی صاحب کے بھی استاد گرامی ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے، میں نے وہاں پر جب تدریس شروع کی تو آپ نے فرمایا، میں نے کہا کہ ایسے کیا کروں ویسے کیا کروں، اور فرمایا تم ارادہ کرو خدمت کا کام کا۔ جب بندہ، یہ بات پہلے باندھیے گا، بزرگوں کی بات بڑی قیمتی ہوتی ہے، جب بندہ خدمت کا یا کام کا ارادہ کرتا ہے اللہ جل جلالہ خود اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ ایسے بھی کام کیا جا سکتا ہے، ایسے بھی کیا جا سکتا ہے اور ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ارادہ بنائے اللہ، پھر راہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا ہے کہ تم یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو، یہ بھی کر سکتے ہو۔ اور اگر ارادہ نہ ہو تو بڑے جو ہے وہ اونچے مار کے اٹھاتے رہیں تو اس کو کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ تو ہمیں ارادہ بنانا چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ جل جلالہ وہ فضل فرمائے گا۔ مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا یہ بنیادی چیز ہے، یہ اختیار کرنا چاہیے۔ حلقہ وار ہماری تنظیمیں ہونی چاہیے جن کا کام یہ ہو کہ ہم نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے، اور یہ میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں نا، ہماری بڑی منظم تنظیم ہو نا، جو تنظیمیں ہماری علاقائی مختلف بنی ہوئی ہیں، بڑی بھی منظم تنظیم ہو، اتنی تنظیم سازی ہماری نہیں ہے جتنی قادیانیوں یہ لجنہ معاملہ اور ناصرات الاحمدیہ کے باقاعدہ عہدے اور اس کے اوپر نگران، اس کے اوپر نگران، اس کے اوپر یونین کونسل سطح، ضلعی سطح، ڈویژن سطح، پھر آگے صوبائی سطح، نیشنل سطح، انٹرنیشنل سطح، جس طرح انہوں نے اپنے پنجے پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا اس طرح بالکل زیرو پہ کام ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کام کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ پاک خود راستے کھول دے گا۔ جو گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اللہ پاک اپنے فضل سے مجھے معافی عطا فرمائے۔ باقی جو چیزیں آپ کے ذہنوں میں آئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرما کر باقی زندگی جو ہے وہ ختم نبوت کا ایک ادنا کارکن بن کے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔